السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کی جانا میں کون۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو اپنی شناخت کرنے اور خود کو جاننے کی مدد کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں جو مہمان موجود ہوتے ہیں وہ بلا شبہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کے اسم گرامی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروفیسر محمد عرفان اشرف۔ پروفیسر محمد عرفان اشرف پیشے کے اعتبار سے اکاؤنٹس اور فنانس کے استاد بھی ہیں اور عرصہ دراز سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی آپ ان کے مختلف پروگرام دیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے ریڈیو پہ جو کچھ یہ بولتے ہیں وہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سنائیں صوفیہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے پروگرام کا روزانہ آغاز تو کرتے ہی ہیں، تو کیوں نہ آج ہم وہ عرفان اشرف کو دیکھیں جو ریڈیو پہ موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اتنے زبردست، چونکہ میں نے کافی عرصہ پروگرام کیا کی جانا میں کون، تو اس کی کچھ چند لائنیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے، خاموشی خود گویا ہوتی ہے اور صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں، اس پر راز ہائے سربستہ کھلتے ہیں، اس پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے، اس پر پرانے اسماء کے نئے معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اس پر علامات کا در یوں واہ ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہو جاتا ہے، جو واقعات ہو چکے اس کی نظروں کے سامنے ہونے لگتے ہیں اور جو واقعات ابھی پردہ غیب میں ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے چشم بینا کا، اور رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسطہ وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے، تے نہ کر بندیا میری میری نہ اے تیری نہ اے میری، تے 4 دناں دا میلہ دنیا تے پھر مٹی دی ٹیری، تے برا بندہ لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، اپنے اندر چاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی، تے پینڈا اپنی ذات دا تے کھوج اپنے عرفان دی، اس کھوج نو کہندے نے کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، او بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ آج کا دور ہے، میں چاہ رہی تھی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سی اس طرح کا سن لیں تاکہ ہمارا جو موڈ ہے وہ فریش ہو جائے۔ وہ تو آپ نے کر ہی دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنی زیادہ سٹریس ڈپریشن؟ صوفیہ آپ نے اتنا خوبصورت سوال پوچھا ہے اور موڈ بھی ہمارا ماشاءاللہ بہتر ہو گیا۔ ڈپریشن اس دنیا کی بہت بڑی بیماری ہے، اور پاکستان کے لوگوں اور خاص طور پر لڑکیوں میں یہ ڈپریشن کی ریشو دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈپریشن کی جو وجوہات ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہیں اس میں بیماری کا آ جانا، اس میں تنگ دستی کا آ جانا، اس میں اولاد کا نہ ہونا، اس میں فصلوں کا اجڑ جانا، یعنی وہ کوئی بھی ایسی ناگہانی صورتحال ہم پر جب آن پڑتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہم انسانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ خائف ہیں، اور ہمارے بچے پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر ڈپریشن سے ان کا سٹمک پرابلم ہوتا ہے، سٹمک پرابلم سے ان کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، کہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ تو ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے۔ تو سر ڈپریشن ہے تو واقعی بہت بڑی بیماری ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 1-2% تو نہیں ہے، یہ ہر انسان کا مسئلہ بن چکا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ تو ہم اس کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں کہ ایسا کرے کہ ڈپریشن پہ قابو پایا جا سکے؟ اچھا صوفیہ، بات بڑی آسان ہے کہ ہمارے استاد سے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کہ پریشانی آ جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پریشانی یعنی ڈپریشن، یعنی انزائٹی، یعنی ٹینشن، جب پریشانی آتی ہے تو یہ 2 نتیجے لے کر آتی ہے۔ پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈپریشن، اس پریشانی، اس انزائٹی اور اس سٹریس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خدا سے دور ہو جاتے ہو، آپ شکوہ کرتے ہو، آپ گلہ کرتے ہو، آپ کہتے ہو اس بیماری کے لیے میں ہی ملی تھی، اس ڈپریشن کے لیے میں ہی تھا، اس کے لیے کیا مجھے ہی خدا نے چنا تھا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خدا سے دور ہو گئے۔ اچھا، ایک آپ پریشان ہو اور دوسرا خدا سے دور ہو، آپ شکوے گلے میں ہو۔
دوسرا اس کا پاسبل نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن کی صورت میں, آپ پریشانی کی صورت میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو یا اللہ جے سونیا تو دکھاں تے راضی تے میں سکھ چلے پانے. تو وہ جناب جو بھی مسئلہ آپ پر آتا ہے آپ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے ہو. اور ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش رہے. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ میرے استاد کے پاس ایک آدمی آیا, وہ بیمار تھا. تو استاد جی نے کہا تم ایک کام کرو, تم اپنا علاج اپنے پاسبل وسائل کو نظر میں رکھتے ہوئے دنیا میں جہاں ملتا ہے ضرور کروا لو, لیکن اگر اس کے بعد بھی تمہیں شفا نہیں ملتی تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرو. جب آپ اس کو قبول کر لو گے تو پھر وہی بات کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش رہے. کیا بات ہے, زبردست ہے. تو یہ جو ہمارے پہ پریشانی آتی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں, اصل میں کہتے ہیں دکھ پریشانی غم یہ تو اللہ پاک سے جوڑنے کا ایک طریقہ ذریعہ ہوتا ہے. زبردست. لیکن ہم بجائے اپنے آپ کو اللہ پاک سے جوڑنے کے اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں, اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ ہم اسے بہت بڑی بیماری کی صورت میں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو 5 منٹ تک پریشان ہونا آپ کا رائٹ ہے. یو ہیو رائٹ کہ آپ 5 منٹ تک پریشان ہو لیں. لیکن اگر آپ 5 منٹ کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں, ہر آنے والے منٹ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ڈپریشن کا, انزائٹی کا, سٹریس کا, ٹینشن کا, سٹمک پرابلم کا, ہائپر ٹینشن کا, شوگر کا, دل کے دورے کا اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں اگر آپ 5 منٹ کے بعد. اس لیے 5 منٹ کے بعد اپنے آپ کو ایک دفعہ جھٹکیں اور جھٹکنے کے بعد کہیں کہ میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بس اپنے آپ کو تیار رکھیں, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ایسا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے ہم پوچھیں کہ یار پریشانی ہے کوئی بات نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو عادت ہو گئی ہے اسی چیز میں رہنے کی. تو وہ لوگ اپنے آپ کو نکالنے نہیں چاہتے پھر اس چیز سے. اور صوفیہ میں آپ کو ایک اور اس میں بات بتاؤں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریشانیوں کو, قرآن مجید کی آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے بندوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. یعنی خوف کس بات کا کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوتا, اور پیچھے جو ہو گیا اس کا پچھتاوا نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو لمحہ موجود میں زندہ رکھتے ہیں. تو جو لوگ لمحہ موجود میں زندہ رہنا سیکھ لیتے ہیں ان کو ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, سٹریس کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا بات ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا گہنگر, اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان, مزیدار اور لذیذ کھاتے, صنعت کا نہ رکنے والا پہیا, نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے, جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. ویلکم بیک ناظرین, اور دوبارہ سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اور جیسا کہ پتہ ہے آپ کو, آج ہمارے ساتھ پروفیسر محمد عرفان اشرف موجود ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے سر ہم بات کر رہے تھے لمحہ موجود پہ. تو سر یہ لمحہ موجود ہے کیا؟ اچھا صوفیہ, ایک رائٹر ہیں ان کا نام ہے اکہار ٹولے, اور ان کی بہت شہرہ آفاق کتاب ہے, اس کا نام ہے دی پاور آف ناؤ, لمحہ موجود کی طاقت. اس کا ایک چھوٹا سا سین آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہم لمحہ موجود کو سمجھ سکیں. وہ سین یہ تھا کہ رائٹر کو اپنی 29ویں سالگرہ پر ٹینشن کا دورہ پڑا تھا. وہ ڈپریشن کا مریض تھا, وہ سویا ہوا تھا, اور جب وہ سویا تھا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ پڑا. جب وہ اٹھ پڑا تو اسے کمرے میں اندھیرا تھا, ہر چیز بڑی شانت تھی, لیکن وہ پریشان تھا. اس نے فوراً سے پہلے جگ اٹھایا, اٹھانے کے بعد پانی پیا, اور اس نے اپنے آپ سے سوال کیا
تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے. یہ سوال جو اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے. پھر اس نے اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ کیا میرے اندر کوئی اور بھی موجود ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا. پھر اسے ورلنگ درویش کی طرح چکر آیا تھا اور چکر کے بعد اس جیسا ایک میں اس کے سامنے آن بیٹھا تھا. اس نے اسے پوچھا کہ بھائی تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے. اس نے اسے کہا کہ تمہاری انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور سٹریس کی 2 وجوہات. اس نے پوچھا وہ کون سی وجوہات ہیں؟ اس نے کہا پہلی وجہ تم ماضی میں جیتے ہو، دوسری وجہ تم مستقبل کے خدشات میں جیتے ہو، تم لمحہ موجود میں زندہ نہیں رہتے، جو اب گزر رہا ہے اس میں تم جینا سیکھو. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ یار میں پیچھے دیکھ رہا ہوں اور آگے دیکھ رہا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو آنا ہے دیکھا جائے گا. اس نے اس دن کے بعد سے اپنا سب کچھ پیک کیا، اپنے کریڈٹ کارڈ کو ڈسپوز آف کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا. اس نے جب اپنے بچوں کو اٹھایا تو اسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ تو وہ بچے ہیں جن کو اس نے شاید کبھی دیکھا بھی نہیں، کیونکہ اس نے ان کو اس وقت دیکھا کہ جب یہ سوئے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ سوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا. جب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یار یہ عورت جس کے بطن سے اس کے 2 بچے ہیں اور اسے آج محبت کا لمس زندگی میں پہلی دفعہ فیل ہوا. پھر وہ باہر نکل گیا. اس نے سمندر کی گیلی ریت پر جب ننگے پاؤں چلنا شروع کیا تو جب سمندر کی گیلی ریت اس کی روح تک سرایت کر گئی تو اسے محسوس ہوا کہ یار گاڈ، اللہ تو یہ ہے. پھر اسے دھند کے تھپیڑوں نے جب اس کے چہرے پر تھپکی دی تو اسے محسوس ہوا کہ گاڈ نے، اللہ نے، یا جس کو وہ مانتا تھا اس نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا ہے. تو اب جب ہم زندگی میں یہ فیل کرنا شروع کر دیں، اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر محسوس کریں یہ میرا بچہ ہے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑیں تو پتہ چلے کہ یہ میری بیوی ہے. آپ ایک گلاس کا پانی کا پئیں تو پانی کا ایک ایک گھونٹ جب آپ کے اندر جانا شروع ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پانی ہے. آپ روٹی کھاتے ہیں تو بس کھاتے ہیں، اس کو مزہ لے کر نہیں کھاتے. تو جب آپ لمحہ موجود میں جینا سیکھو تو روٹی کے ایک ایک لقمے کو جب اپنے اندر جاتا محسوس کرو تو پھر آپ اپنے سٹمک کا پرفارمنس دیکھیے گا. تو لمحہ موجود میں زندہ رہنا تو ہر چیز کو جو اب گزر رہی ہے اس کو انجوائے کرنا. تو سر کتنا زبردست ہے، یہ تو ایک بہت اچھی موٹیویشنل، کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں. تو لمحہ موجود ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، لمحہ موجود کے بارے میں ایک بڑی زبردست اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ لمحہ موجود کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. لمحہ موجود کو حاصل کرنے کا میں نے ابھی ویسے نسخہ تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ پانی کا گلاس پئیں تو آپ پانی کے گھونٹ کو اندر جاتا ہوا ہر چیز کو محسوس کریں. ابھی موسم ہے، اس موسم کو محسوس کریں. ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے چلنے کو محسوس کریں. آپ نظارہ دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو اس نظارے کو دیکھنے میں محسوس کریں. اپنے بچوں کو محسوس کریں، حال میں جیئیں. آپ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی ماں کو کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں تو انہیں جنت محسوس ہوتی ہے. لیکن کئی ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ماں جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد روتے ہیں. تو جب وہ اپنے پاس ہے تو اس کو وہ افیکشن اور اٹریکشن وہ نہیں ہوتی. تو آپ اس کے ساتھ افیکشن اس وقت کریں جب اس کو اس کی ضرورت ہے. تو لمحہ موجود میں جینے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے. تو سر یہ تو میں کہتی ہوں ڈپریشن سے اگر ہم نے اپنے آپ کو نجات دلانی تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ ہم حال میں جئیں، ماضی اور مستقبل کی فکر کو نکال دیں. جو آج کا دن ہے ہم اس کو گزاریں، خوش رہیں. آج کے دن جو آپ نے حاصل کرنا ہے، جو آپ دیکھیں جو ماضی ہے وہ ماضی ہو گیا. سر ماضی بھی تو وہی ہے نا جو آج کا ہمارا حال ہے، کل کا ماضی ہے. دیکھیں آج جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس پہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو اب وہ جو پچھتانا کیا، تو آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے آج اس وقت آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، وہ انشاءاللہ آپ کا کل بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ اس لمحہ موجود کو بہتر کرنے. اچھا آپ نے ابھی سوال پوچھا لمحہ موجود کی تلاش، یہ لمحہ موجود ہوتا کیا ہے؟
اچھا اس کے بارے میں آپ کو ایک اسپرچول سا آنسر دیتا ہوں. اچھا وہ اسپرچول آنسر یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے حرف حرف حقیقت, اور اس کتاب کا ایک مضمون ہے میں اور میں. حرف یعنی قطرہ قطرہ کلزم کتاب کا نام ہے, اس کا مضمون ہے میں اور میں ایک چھوٹا سا سین ہے کہ میں آئینے کے سامنے تھا, میرا عکس تھا ہو بہو مجھ جیسا, میں اس سے کلام کرتا, وہ خاموش تھا. میں اس سے پوچھتا تم بولتے کیوں نہیں, وہ خاموش تھا. پھر میں نے اس سے پوچھا تم بولتے کیوں نہیں, اس نے کہا کہ میں بولوں گا تو تم سن نہیں پاؤ گے. اس دن آئینہ ٹوٹ گیا, وہ آئینے سے باہر نکل آیا یا میں آئینے کے اندر سما گیا. بہرحال جو ہوا سو ہوا. اس دن کے بعد آئینے کی ضرورت بھی نہیں رہی. میں اور میرا وہ میں اب آمنے سامنے تھے. مجھے یوں محسوس ہوا یہ سورج کہیں سے نہیں نکلتا, ان مشارق و مغارب سے ماورا ایک اور کائنات. اور انہی کی ایک اور کتاب ہے, اس کا ایک مضمون ہے ماضی, حال اور مستقبل. اس کا مفہوم ہے کہ ہم ماضی میں جیتے ہیں, ہم مستقبل میں جیتے ہیں, ہم لمحہ موجود میں نہیں جیتے. ہم پیچھے جو گزر گیا اس میں جیتے ہیں, آنے والے دور میں کیا ہوگا کیسے ہوگا اس میں جیتے ہیں. کہتے ہیں لمحہ موجود میں جینا ہے تو ایک کام کرو, لمحہ موجود اس کائنات میں صوفیہ ایک ہی دفعہ آیا تھا, اور وہ معراج شریف کی رات کو آیا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے ملاقات کر رہے تھے. تو یہ کائنات رک گئی تھی اور وہ لمحہ موجود بس وہی تھا. تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر تم لمحہ موجود حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت شروع کر دو. آپ جتنا ان کے قریب ہو جائیں گے اتنی ہی آپ کو ماضی اور مستقبل پر دسترس ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ نبی پاک کے ساتھ جتنی محبت کریں گے اتنا ہی علم ہے, اتنا ہی سکون قلب ہے, اتنے ہی آپ کے احساس بیدار ہوں گے, اور اتنی ہی آپ کو لمحہ موجود پر دسترس ہوگی. تو سر آج کے ہمارے پروگرام کے بعد ہمارے ناظرین کو جو آخر پہ ہم میسیج دیتے ہیں وہ دینا تھے, کیونکہ پورا پروگرام ہی اتنا موٹیویشنل اور پورا پیغام ہی تھا, لیکن اس کی پھر بھی آپ ہمارے ناظرین کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صوفیہ چونکہ رمضان المبارک ہے, اور رمضان المبارک میں آخر میں مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی. حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنے آخری اشعار میں یہ کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر, ور حسابم رات تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا فقیر بندہ. اے اللہ تو حساب نہ لینا, اے اللہ اگر محشر کے روز حساب لینا بڑا ضروری ہو گیا تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے بچا کر میرا حساب لینا, کیونکہ ان کے سامنے مجھ سے حساب دیا نہیں جائے گا. بس یہی پیغام ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت ہو جائے گی اس کی لمحہ موجود پہ اتنی ہی دسترس اور گرفت مضبوط ہوتی بے شک. ایسی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا, اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ ضرور کیا کریں, تاکہ اور جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر اگلا ہم ٹاپک کون سا رکھیں اور کس پہ آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنی میزبان صوفیہ ملک اور ہمارے مہمان محمد عرفان اشرف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا گن حیدر, اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان, مزیدار اور لذیذ کھاتے, صنعت کا نہ رکنے والا پہیا, نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے, جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے, اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار